بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، وہ عظیم دن جسے اللہ نے برکتوں، رحمتوں اور قبولیت کی ہواؤں سے بھر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کے دن کیا گیا یہ ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کی تقدیر کا نقش بدل دیتا ہے۔ آج میں آپ کے ہاتھ میں وہ راز، وہ وظیفہ، وہ نایاب روحانی عمل رکھنے جا رہا ہوں جو نسلوں کی قسمت بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں نا، اگر مالی تنگی نے آپ کی دیواروں سے برکت چھین لی ہے، اگر گھر میں بے سکونی، لڑائیاں، بد نظمی، نحوست یا جادو جنات کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، تو آج کا دن آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے، کیونکہ جمعے کے بابرکت لمحے میں کیا جانے والا یہ ایک چھوٹا سا عمل اتنی بڑی دولت اور اتنا وسیع رزق کی صورت میں واپس لوٹتا ہے نا کہ انسان کے اپنے ہاتھ کم پڑ جاتے ہیں اور نعمتیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف ایک لونگ کا دانہ لینا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک چھوٹے سے لونگ کا دانہ، اور جمعہ المبارک کے دن خاموشی سے عاجزی کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے نا، اللہ اس کے گھر کے ہر کونے سے غربت کے سائے مٹا دیتا ہے، برکت دوبارہ لوٹ آتی ہے، گھر میں پیسوں کی ریل پیل ایسی جاری ہوتی ہے کہ بند کاروبار کھل جاتے ہیں، رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، بند دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت کئی سالوں بعد مسکرا کر آپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی ہو۔ یہ چھوٹا سا دانہ صرف خوشبو دینے والی چیز نہیں، یہ آپ کی تقدیر کو پلٹ دینے کا ایک روحانی اشارہ بن جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کے بعد قرضوں سے نجات پائی، کتنے گھروں میں بیٹیوں کے بہترین رشتے طے ہوئے، کتنے بے گھروں کو چھت ملی، کتنے دلوں میں سکون لوٹا، کتنی ماؤں نے بیٹوں کی نوکری کے لیے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے انہیں رزق کے دروازے عطا فرمائے، اور کتنے ہی بے اولاد جوڑوں کو اللہ نے اولاد نرینہ کی خوشخبری عطا فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک لمحہ ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اس عمل کو مزید قیمتی بنا دیتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا، تو وہ ایک لونگ کا دانہ بھی اس کے لیے خزانے کا دروازہ بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل کی پوری طاقت کے ساتھ۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کے مقدر کی کتاب میں خوشحالی کے نئے باب کھولتا ہے، کیسے آپ کے گھر سے بے برکتی رخصت ہوتی ہے، کیسے رزق آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اور کیسے دولت آپ کے قدموں تلے بچھتی چلی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بس آپ اسے دل سے کریں اور پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایک معمولی سا لونگ کا دانہ کیسے پوری زندگی کی محرومیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک لونگ کا دانہ جو گھر میں کھانے پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہت مفید ہے، یہ اندر سے انسان کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن آج لونگ کے دانے پر اللہ والوں کے طریقے سے ایک ایسا کامل، ایک ایسا روحانی وظیفہ بتاؤں گا جسے کرنے کے بعد یہ لونگ کا دانہ آپ کی تمام تنگ دستیوں کو آپ سے دور لے جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو آج تک آپ کو نہ تو کبھی کسی نے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، نہ ہی کبھی کسی نے رب سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج میں آپ کو جمعہ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر جو خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، یہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کرتے ہیں تو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت سے بہن بھائیوں کی گزارش ہے، میں کمنٹس میں پڑھتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے کرنے کے بعد ہماری ہر طرح کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات ہو جائے۔ تو آج ایک لونگ کے دانے پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی پریشانی سے جان چھڑا دیتا ہے۔
صرف آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اپنی من مانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا نا، اس گھر کا بچہ بچہ رئیس ہو جاتا ہے، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کریں، اللہ کریم سے مانگے، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، لونگ پہ سورہ کوثر پڑھو۔ بے اولادی ہے، سورہ کوثر پڑھو۔ رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ایک کام ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری آ جاتی ہے۔ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا، آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پہ سورہ کوثر پڑھ کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پہ آتا ہے نا، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نہ آج تک یہ وظیفہ پہلے کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اگر تو کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو ایک ایک بار کرتا ہے، اس عمل کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اس سے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ سے رب کریم سے مانگتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں آپ کو آپ کی کامیابی مل جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تب نازل ہوئی جب لوگ اللہ کے حبیب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اللہ کے حبیب کی دلداری کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے حبیب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ جبرائیل امین آئے، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سورہ کوثر عطا کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ بے نسلیں ہیں، بے ابتر ہیں، آپ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر میں آپ کو سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، فکر و فاقہ نہ ہو، دنیا کی ہر طرح کی پریشانی سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے نا، تو ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے، پھر اللہ کریم سے بتائے گئے طریقے سے رب کریم سے ضد کر کے مانگے۔ میرا رب مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جمعے کے دن ایک لونگ کے دانے پر عمل کرنا ہے۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہے، گرم مسالے میں بھی لونگ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس لونگ کا دانہ موجود نہیں تو آپ کسی بھی دکان سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ لونگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لونگ ثابت ہونا چاہیے۔ صاف ستھرا لونگ لے کر باوضو مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کریں، جمعۃ المبارک کا پورا دن ہی قبولیت کا ہے اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اسے کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ویڈیو مکمل دیکھ کے پڑھے گا نا، اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پہ کرو، گارنٹی میری ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھے گی۔ جس رزق کے لیے، جس دولت کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس رشتے کے لیے آپ لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔
آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی یعنی جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں۔ یعنی وقت کی کوئی پابندی نہیں، جس کو جب وقت ملتا ہے نا، جہاں وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ درود پاک کے اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت اور فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے جمعہ کے دن اجتماعی درود پاک کی محفل میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کریں اور اپنے مقصد کی نیت کریں۔ بے شک ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت کے وقت، پریشانی میں، تنگ دستی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن لونگ کے دانے پہ یہ شرطیہ، یہ طاقتور، یہ کامل وظیفہ کرنے سے پہلے رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے یا ربنا پڑھ کے نا وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہی وہ سینے کا راز ہے۔ ہم، آپ یا کوئی بھی انسان آج تک وظیفہ پڑھتا رہا ہے نا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں آج تک بتایا ہی نہیں جاتا کہ اللہ کے سامنے مانگنا کیسے ہے۔ ہمیں نہ مانگنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، نہ اللہ کو منانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن لوگوں کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھیے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا 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 11 بار پڑھ کے میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب 11 بار یا ربنا پڑھ کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ کو مرکوز کر لیتا ہے۔ یا ربنا پڑھ کے اللہ کے قریب ہو کے اللہ کو راضی، اللہ کو منانے کے بعد اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھنے کے بعد نا اب سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس دوران رب کریم سے جو مانگو گے نا مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کاغذ پہ لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ، اور سورہ کوثر کو جمعۃ المبارک کے دن لونگ کے دانے پہ پڑھتے دوران مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کی جتنی بھی لسٹیں ہیں نا ختم ہو جائیں گی، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا ربنا کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے نا، آپ کو 100%
گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے، یعنی 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی یا جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پہ نمبرنگ آتی ہے، اس پہ غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ڈیجیٹل تسبیح پہ سورہ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہاتھ کی انگلیوں پر یا جو عام تسبیح ہوتی ہے اس پہ گنتی کر کے آپ نے 100 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ اللہ کریم سے مانگنے بیٹھتے نا، کسی حاجت کی نیت کر کے بیٹھتے تو پھر دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے توجہ کے ساتھ منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگتے۔ آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارنی ہے۔ دائیں کندھے پہ فرشتہ موجود جو نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے پہ فرشتہ موجود جو گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کے یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، آج جمعۃ المبارک کی قسم، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ لوگوں نے لونگ پہ بہت سے اعمال بتائے ہوں گے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک بار کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اللہ چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے کرنی ہے۔ اپنی من مانی کریں گے، غلطی کوتاہی، جلد بازی، لاپرواہی سے پڑھیں گے نا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، نہ ہی آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ سورہ کوثر کو 100 بار پڑھ کے مٹھی کو کھول کر لونگ کے دانے پہ پھونک مارنی ہے، اور لونگ کے دانے پہ پھونک مارنے کے بعد مٹھی کو بند کر لیں۔ سورہ کوثر سے آپ پہ اگر کوئی جادو جنات کا سایہ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کسی بھی طرح کی نحوست ہے، تنگ دستی ہے، فکر و فاقہ ہے، آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور سورہ کوثر کے بعد رب کریم کا صرف ایک صفاتی نام پڑھنے کی دیر ہے، یا غنی پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غنی کر کے چھوڑے گا۔ غنی جو بندہ ہو جاتا ہے نا، وہ نسلوں تک رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کچھ بنا لے، تو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ اللہ رزق و دولت سے مالا مال کر دے گا، اللہ جھولیاں بھر دے گا، اللہ خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے اللہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ اللہ آپ کے رزق میں اتنی وسعت عطا فرمائے گا نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو صدقہ کرنے والا بنا دے گا، یتیموں پہ ہاتھ رکھنے والا بنا دے گا، لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دے گا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لینی ہے۔ یا غنیو 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 یا غنیو۔ میں نے آپ کے سامنے یا غنیو کو 11 بار پڑھا، کتنا وقت لگا؟ اور صرف 11 بار یا غنیو پڑھنے سے اگر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے 11 بار یا غنیو پڑھنے کے بعد پہلے تو اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے نا، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی جزائے خیر اور اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل ہو چکا، ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح بتایا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اترے ہی درود پاک پر لازمی پڑھیے گا۔
جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور وظیفہ مکمل کرتے ہی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے نا، اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ کا شکر کریں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب آپ نے لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے یہ لونگ کے دانے پر نا یہ 3 عمل بتائے کہ طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنے کے بعد لونگ کے دانے پہ پھونک مارنی ہے، اور اس لونگ کو یا تو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، یا گھر کے کسی لاکر میں جہاں آپ اپنا زیورات، پیسہ یا قیمتی اشیاء رکھتے ہیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ پہ ہونے والے جادو جنات، آپ پہ ہونے والی نحوستیں، بندشیں، رکاوٹیں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ پر کوئی بھی مصیبت آئے گی نا، یہ لونگ کا دانہ اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ لونگ کا دانہ مقناطیس بن جاتا ہے، رزق اور دولت خود چل کر آپ کی طرف آتی ہے، کامیابی خود چل کر آپ تک آتی ہے۔ خدارا صرف اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ضروری ہے، یہ عمل آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ آپ کے گھر سے نحوست، فکر و فاقہ، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔